بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صراط مستقیم چینل میں آپ سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک سے متعلق اہم خبریں، ریال ریٹ اور دیگر اہم ترین معلومات جو کہ غیر ملکی افراد کے لیے کافی فائدہ مند ہوتی ہیں، بہت سارے غیر ملکی افراد اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ میرا چینل صراط مستقیم سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن لازمی پریس کر لیجیے گا تاکہ جیسی میں کوئی معلومات آپ سے شیئر کروں گا فوری طور پر آپ کو مل سکے گی۔ ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ سعودی وزارت حج اور عمرہ، جوازات اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے سعودی عرب میں موجود تمام سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کو اس بارے میں خبردار کر دیا ہے کہ اگر انہوں نے غیر قانونی طور پر اس سال حج کرنے کی کوشش کی تو انہیں نہ صرف جرمانہ سزا ہوگی بلکہ جو غیر ملکی افراد ہیں انہیں خاص طور پر ڈیپورٹ کیا جائے گا، اور جو سعودی شہری ہیں جو گاڑی وہ استعمال کریں گے لوگوں کو ٹرانسپورٹیشن کے لیے یا دیگر جو بھی وسائل استعمال کریں گے وہ تمام ضبط کر لیے جائیں گے۔ اس بارے میں کچھ سزا اور جرمانے کے بارے میں تفصیلات آئی ہیں جو کہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ افراد جو کہ پہلی بار اس سال حج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور غیر قانونی طور پر وہ حج کر رہے ہیں، اگر وہ پکڑے جاتے ہیں تو انہیں 15 دن کی جیل فوری طور پر کی جائے گی اور 10,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ تمام سعودی شہری اور غیر ملکیوں کے لیے یہ سزا ہے، اور جو غیر ملکی ہیں انہیں یہ سزا اور جرمانہ پورا کرنے کے بعد فوری طور پر سعودی عرب سے ڈیپورٹ کیا جائے گا اور وہ دوبارہ سعودی عرب میں کسی ویزے پر نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اسی طرح کی حرکات کرتے ہوئے دوسری دفعہ پکڑا جاتا ہے تو اسے 2 ماہ کی جیل اور 25,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ تیسری بار اسے گرفتاری پر 6 ماہ کی جیل اور 50,000 ریال جرمانہ کیا جائے گا۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھی گاڑی اس سلسلے میں استعمال کی جائے گی وہ بھی قبضے میں لے لی جائے گی، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد وہ بہت احتیاط کریں، کسی صورت میں بھی ایسے افراد کے چنگل میں نہ پھنسیں جو یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کو اس سال حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ غیر قانونی طور پر یا بغیر تصریح کے یعنی بغیر پرمٹ حج کے پرمٹ کے وہ لے جائیں گے اور حج کروا دیں گے۔ یاد رکھیے گا اس سال بہت زیادہ تعداد میں سیکیورٹی اہلکار وہاں پر تعینات ہوں گے اور وہ اکثر اور اچانک چیکنگ شروع کریں گے، جس میں اگر کوئی پکڑا گیا تو فوری طور پر اسے یہ سزائیں اس پر نافذ العمل ہو جائیں گی۔ ریاض سے خبر آئی ہے کہ ٹریفک ڈپارٹ نے ایک ٹرک ڈرائیور کو ایک بار پھر سے گرفتار کیا ہے جو کہ مخالف سمت میں روڈ کے ڈرائیونگ کر رہا تھا، یعنی ٹریفک کی اپوزٹ سائڈ پہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ اس طرح کی ڈرائیونگ جو ہے نارملی سعودی عرب میں عکس کے نام سے جانی جاتی ہے۔ وہ تمام افراد جو کہ اس طرح کی حرکات کرتے ہیں نہ صرف اپنے لیے مشکلات کا سبب بنتے ہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی مشکلات کا سبب بن جاتے ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کے مطابق اپوزٹ سائڈ پر ڈرائیو کرنے پر 6,000 کم سے کم ریال جرمانہ کیا جاتا ہے اور 2 مہینے کے لیے گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا جاتا ہے۔ پچھلے دنوں کچھ اس طرح کے واقعات کافی زیادہ رونما ہو رہے ہیں، لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جن کو اگر ٹریفک قوانین کی کچھ معلومات نہیں ہے تو لازمی طور پر اس بارے میں معلومات حاصل کریں، کیونکہ آپ تمام حضرات سعودی عرب میں اپنے بچوں کے لیے روزگار کمانے آئے ہیں۔ اس طرح کی ٹریفک کی خلاف ورزیاں کرنے سے آپ وہ تمام پیسے جو کہ آپ نے اپنی فیملی کو سینڈ کرنے ہیں بھیجنے ہیں وہ آپ کے جرمانوں میں ہی چلے جاتے ہیں۔ وزارت حج عمرہ نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ سعودی عرب میں ابھی تک 9,27,000 کے قریب عازمین حج آ چکے ہیں، جو کہ پچھلے سال کی نسبت 11% زیادہ ہیں، کیونکہ انہی دنوں میں حجاج کرام کی جو آمد ہے اس میں زیادتی ہوئی ہے، یعنی اس میں اضافہ ہوا ہے۔ اس بارے میں وزارت حج عمرہ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں جو پاسپورٹ کا نظام ہے، یعنی کہ ایئرپورٹس پر جلدی ان کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ اس پہ کارروائی جلدی ہو رہی ہے، لہٰذا وہ تمام عازمین حج اب وہ تمام مراحل سے جلدی گزر جاتے ہیں، اس لیے ان کی تعداد میں بھی کافی اضافہ ہو رہا ہے۔ لندن سے 8 نوجوانوں کا ایک قافلہ تقریباً 1.5 ماہ قبل سائیکلوں پر حج ادا کرنے کے لیے روانہ ہوا تھا، جو جمعے کی شب مصر پہنچ گیا ہے۔ قافلے میں 7 نوجوان پاکستانی نژاد شامل ہیں جبکہ 8ویں کا تعلق سری لنکا سے ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق سائیکل سواروں کا اصل مقصد حج کے ساتھ ساتھ 5 ممالک کے غریب اور نادار لوگوں کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرنا ہے۔ سائیکل سوار قافلے کے سربراہ 45 سالہ طاہر حسن اختر کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ سفر ایک چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے۔
یاد رہے یہ سائیکل سوار 17 مختلف ملکوں سے ہوتے ہوئے 3 براعظموں سے ہوتے ہوئے 4000 کلومیٹر کی مسافت طے کر کے مکہ المکرمہ پہنچیں گے۔ جوازات نے اعلامیہ جاری کر کے تمام غیر ملکی افراد کو اس بارے میں ایک بار پھر سے مطلع کیا ہے کہ اگر ان کی کمپنی یا کفیل ان کا فائنل ایگزٹ نہیں لگاتے ہیں اور ان کا اقامہ ایکسپائر ہو جاتا ہے تو اس سلسلے میں فوری طور پر وزارت عمل یا جوازات کے ڈپارٹ سے رجوع کیا جائے۔ ایسے تمام افراد جو کہ اس بارے میں اپنے کفیل یا کمپنی سے بھی رابطہ نہیں کرتے ہیں یا ان کا رابطہ نہیں ہوتا ہے اور وہ جوازات یا وزارت عمل میں بھی نہیں آتے ہیں، ایسے افراد بعد میں مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں کیونکہ نہ ہی ان کا پھر فائنل ایگزٹ لگا ہوتا ہے اور سیکیورٹی ادارے انہیں گرفتار کر کے جب ملک سے ڈپورٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد ان پر سعودی عرب میں دوبارہ آنے پر پابندی لگ جاتی ہے۔ لہٰذا ایسے افراد جن کی کمپنی یا کفیل ان کا اقامہ رینیو نہیں کرتے ہیں انہیں فوری طور پر چاہیے کہ اپنا فائنل ایگزٹ جوازات کے آفس یا وزارت عمل سے آ کے خود لے لیں، کیونکہ ایسی کمپنی اور کفیل کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ لازمی طور پر یا تو اپنے ملازمین کا یعنی آپ کے جو کفالت میں لوگ ہیں ان کا اقامہ رینیو کروائیں، اگر نہیں کرواتے تو ان کو فائنل ایگزٹ لازمی دیں۔ اگر کوئی کمپنی یا کفیل اس طرح کی کارروائی نہیں کرتی ہے تو لازمی طور پر جوازات اور وزارت عمل سے غیر ملکی افراد رجوع کریں تاکہ آپ لوگوں کے لیے پھر دوبارہ سعودی عرب پر پابندی لگنے سے بچت ہو سکے۔ سعودی وزارت ٹرانسپورٹ نے کہا ہے کہ سعودی عرب میں وہ تمام افراد جو گاڑی چلاتے ہیں لازمی طور پر میٹر میں جو انجن سے ریلیٹڈ یا گاڑی کے جو مختلف انڈیکیٹرز آتے ہیں اس پر خاص توجہ دیں، کسی بھی چیز کو اگنور نہ کریں۔ اگر کوئی چیز اس طرح سے آتی ہے تو بیٹری کے ٹرمینل نکال کر یعنی کہ بیٹری کے جو کنیکشن ہے اسے ڈسکنیکٹ کر کے اس کو وقتی طور پر غائب نہ کریں، کیونکہ اس طرح کی حرکات کرنے سے گاڑی میں مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد یا سعودی شہری جو کہ اس طرح سے کارروائی کرتے ہیں یا اپنا کمپیوٹر ٹیسٹ پراپرلی نہیں کرواتے ہیں ان کے لیے مشکلات کا باعث وہ گاڑی بن سکتی ہے۔ لہٰذا گاڑی کا جو بھی فالٹ ہے اسے وقتی طور پر ختم کرنے کے بجائے اس کا کوئی پرمننٹ حل نکالیں۔ ارر کے علاقے سے خبر آئی ہے کہ وہاں پر ایک جدید قسم کا ایئرپورٹ تعمیر کیا گیا ہے جہاں پر لاکھوں افراد پسنجر اس سے فیضیاب ہو سکیں گے، اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ اس سلسلے میں سعودی حکومت نے بہت بہترین کاوشیں کی ہیں کیونکہ ارر کے علاقے میں جو انٹرنیشنل لیول کا ایئرپورٹ تھا اس کی کافی زیادہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا ابھی باقاعدہ وہاں پر اس کا بہت جلد آغاز کیا جائے گا جس سے ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ سے زائد افراد فائدہ اٹھا سکیں گے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ سعودی عرب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہے گا، لہٰذا تمام افراد احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ دمام، الخبر، ریاض اور مکہ مدینہ کے علاقے میں ٹیمپریچر 45 ڈگری سے زیادہ جانے کی توقع ہے اور ہلکا گرد و غبار بھی رہے گا۔ دوستو یہ تھی کچھ اہم خبریں، ریال ریٹ انشاءاللہ میں آپ سے بہت جلد شیئر کروں گا۔ دیگر جیسی کوئی خبر آئے گی فوری طور پر آپ سے شیئر کر دی جائے گی، لہٰذا وہ ویڈیوز بھی لازمی دیکھیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔